دوسری جگہ قومی سطح کے اوپر لسانیت اور فرقہ واریت کے علاوہ ہندو زائنسٹ نے ہماری اسلامی تہذیب اور تاریخ پر حملہ کیا، اور ٹھیک فری میسنز کی طرح میڈیا کے ذریعے کلچرل انویژن کا آغاز اپنی بیہودہ اور زناکاری کو عام کرنے والی فلموں اور ٹی وی ڈراموں سے کیا، اور ہماری قوم کی نوجوان نسل کو اس قدر فضولیات میں مشغول کر دیا کہ ان کو ہندو کلچر سے وابستہ ہر چیز آج اچھی لگتی ہے۔ ہماری شادیوں میں ہندو رسمیں بڑے جوش و خروش سے نبھائی جاتی ہیں۔ ہمیں ہندو اور مسلمان میں فرق کرنا برا لگتا ہے، اور بالآخر دو قومی نظریہ بے معنی اور پاکستان کا قیام بے مقصد لگنے لگتا ہے۔ یہ وہ ذہنی حملہ ہوتا ہے جس میں کسی انسان کا نقطہ نظر، عقیدہ اور تہذیب کو برین واش کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق آہستہ آہستہ پوری طرح سے بدل دیا جاتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں عورت کا کردار بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاندان اور اس کی آنے والی نسلوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہے۔ اگر اس کا کردار اور اس کی سوچ خراب ہو تو اس کی اولاد اور آنے والی نسلیں بھی خراب ہوتی جائیں گی، اور پھر خاندان سے لے کر معاشرہ اور معاشرے کے ساتھ پوری قوم گمراہی کی طرف چل پڑے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو فری میسنز اور ہندو زائنسٹ کے سب سے کامیاب ہتھیاروں میں سے ایک اور دجال کے سب سے اثردار حملوں میں سے ایک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے۔ چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے، قلعہ ہے، اس کو توڑ دو، ہدم کر دو۔ مخلوط معاشرت ہے، بے پردگی، عریانی، فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو آپ کرو، فروغ دو، پھیلاؤ۔ آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو، جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں، وی آر ناٹ میریڈ، اولاد ہو رہی ہے۔ خاندانی نظام کی بے حکمی، یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا، اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں، دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے۔ ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے، ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں، کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے، وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے، ستر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ، بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے، اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے، قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کے لیے، پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور اس میں کیا سفارشات دی گئی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے، یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے شہوت رانی کرے، یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی، ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے، دوسری عورت بیوی کے درجے میں۔ اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس، یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہو، ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے، وہ بھی ایک پیشہ ہے، ایک محنت ہے، لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز، محنت کش، جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں۔ آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے، وہ اپنے
جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے. ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے؟ اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی اس پر، اس کو حق حاصل ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اٹھا تو اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے. اور نمبر 3، اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ. یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات ہیں. پاکستانی قوم کی خواتین کو بھی اسی فتنے نے اپنی گرفت میں بہت مضبوطی سے لیا ہوا ہے اور آج یہ اپنی آخری حدوں کو پار کرتا نظر آتا ہے. پاکستان میں موجود این جی اوز کا اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا ہاتھ ہندو زائنسٹ کے اس کامیاب ٹی وی چینل کا ہے جس کے ذریعے ہمارے گھروں میں ہندو بھجن اونچی آواز میں چلا کرتے ہیں. چند برس پہلے جب انڈین میڈیا کے قرآنیت بھرے پروگراموں کے نئی نسل پر اثرات بارے سوال اٹھنے شروع ہوئے تو اپنی انوکھی حکمت عملی کے تحت لوگوں کے ذہنوں پر قابو پانے کے لیے انڈیا نے اسٹار پلس کے ذریعے اپنے ڈراموں میں خاندانی مسائل کو موضوع بنایا اور اس نئی حکمت عملی کا سب سے پہلا اور کمزور شکار تھی ہماری گھریلو خواتین. دور دراز کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں زندگی کی دیگر ضروریات موجود ہو نہ ہو کیبل ٹی وی نیٹ ورک ضرور پایا جاتا ہے. یہ گھرانہ بھی انہی میں سے ایک ہے. آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. یہ 4 سالہ محمد اون ہے. اس کے کیا مشاغل ہیں آئیے دیکھتے ہیں. پنڈت والا مون پنڈت خزانہ کھولو جنتر منتر بولو. 3 سے 5 سال کے عرصے پر طول پکڑتے ان ڈراموں کا موضوع ہمیشہ خاندانی مسائل پر مبنی ہوتا ہے جن میں قتل، رشتوں میں نفرت، ناجائز تعلقات، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے اور ناجائز اولاد سر فہرست ہیں. تاہم اس گھر کے بچوں کا ماننا ہے کہ اسٹار پلس کے ڈرامے ان کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں. کیسے؟ آئیے سنتے ہیں. کوئی ڈرامے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے اور کوئی ڈرامے ہوتے ہیں جن سے ہم انہیں پرابلم سالو کر سکتے ہیں. اچھا ڈرامے سے کہ ہمیں اپنے گھر کو کس طرح جوڑ کے رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے بیچ میں دراریں نہیں پڑنی چاہیے. گھر کی خاتون خانہ اس بات سے انتہائی مطمئن ہیں کہ ان کے بچے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ جان گئے ہیں. ماں جی آپ کا بچہ ہونے والا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بچوں کو شک رہتا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا، شاید پتا ہو بعد میں پتہ چلیں گی، لیکن یہ کہ اب بچوں کو پتہ چل گیا. اور شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خرابی ہوگی. شاید یہ تو صرف ایک گھرانہ ہے. ہمارے معاشرے میں اسٹار پلس کے پاگل پن پر مبنی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ستارے والے اس چینل کے پروگرام اب خطرناک حد تک ہماری عوام میں سرایت کر چکے ہیں. تفریح کے نام پر 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر کے ماحول کو خراب کرنے کا باعث بن رہی ہیں. اسی لیے پاپا باہر رہتے ہیں زیادہ ٹائم کیونکہ ماما ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، نہ انہیں کھانا دیتی ہے نہ کچھ کرتی ہے. پاکستانی عوام پر ان سوپس کے منفی اثرات کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ہماری پبلک نے بھی اپنی عملی زندگی میں انہی کرداروں کی طرح پیش آنا شروع کر دیا ہے. دیکھی تھی فلم جو کرش آئی تھی رتک روشن کی، ان سے ہم ریاض کر رہے ہیں. سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایک بار کہا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف رسمی جنگ کے بجائے میڈیا کی جنگ سے فتح حاصل کرے گا، اور آج
حقیقت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ اردو میں ہندی کی ملاوٹ ہماری قومی شناخت کو درجہ بدرجہ مسخ کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ ایک اور منفی پہلو ان ڈراموں میں کئی دیوی اور دیوتاؤں کا پوجا جانا ہے، جو اسلام کے عقیدے کے سخت خلاف۔ ہمارے بچے یہ دیکھیں گے، ان کے مذہبی دیوتا اور اسی طرح ان کی مذہبی روایات کو دیکھیں گے تو رفتہ رفتہ اسلام کی عظمت ان کے دل سے کم ہوتی جائے گی۔ لاکھوں روپے کی مالیت